پشاور کے تھانہ چمکنی کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک، 3 کا تعلق افغانستان سے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ہلاک ڈاکوؤں نے چمکنی میں پولیس وردی میں ڈاکٹر کا گھر لوٹا تھا۔ ڈاکوؤں کا بین الاضلاعی گینگ 2003 سے وارداتوں میں ملوث تھا۔ پنجاب میں اس موقع روک شدید ہو گیا، کئی شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت، 382 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ شہروں میں سر فہرست۔ پاکستان میں گوجرانوالہ سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا، AQI 457 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد کی فضا بھی انتہائی آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 330 اور ملتان میں 282 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک کے استعمال کی ہدایت۔ ₹2.45 اور بڑھا دی ہیں۔ عوام تو ویسے ہی بہت پریشان ہے، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ناجائز ہے، مہنگائی ہوگی۔ اس بارے حکومت نو چاہیے سوچنا چاہیے۔ پٹرول دے سارا مسئلہ ہے گیا، پٹرول ودے تو ہر چیز ود جاتی ہے۔ جو سے دکاندار ہے وہ دوسری چیزوں پہ مہنگائی کر لیتے ہیں، جب دل کیا ریٹ بڑھا رہی ہے، عوام تو مجبور ہے۔ غریب لوگوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ، کہا مہنگائی پہلے ہی آسمان پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹2.43 فی لیٹر اضافہ کیا گیا، نئی قیمت ₹265.45 ہو گئی۔ ڈیزل ₹3.02 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت ₹278.44 مقرر۔ مٹی کا تیل ₹3.34 اضافے سے فی لیٹر ₹185.05 کا ہو گیا۔ وزیراعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے۔ پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ پاکستان از این ایبل اسٹیٹ اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے۔ وزیراعظم نے PTI کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا اقدام کیا، کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں TTP سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ کراچی کے علاقے نے آباد سے لیاری گینگ وار وسیع اللہ لاکھو گروپ کا ملزم تنویر عرف فلری گرفتار، ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم موسیٰ لین لیاری میں بلڈر کو بھتے کی پرچی دینے میں ملوث ہے، ملزم عادی مجرم ہے، رینجرز کے ہاتھوں 2024 میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کے لیے پاکستان کی آواز، مستقل مندوب عاصم افتخار نے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیر اور فلسطین کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں، مظلوم اقوام کے لیے انسانی حقوق کونسل فعال کردار ادا کرے، کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے، امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب، فرسٹ سیکرٹری سرفراز احمد گوہر نے تقریر میں کہا جموں کشمیر نہ بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہی ہوگا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نقشے بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو متنازع علاقہ ظاہر کرتے ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ چارٹر کے آرٹیکل 25 کے تحت قراردادوں پر عمل کا پابند ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنرز اور عالمی ادارے بارہا بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پہلے میچ میں شکست کے بعد پاکستان کا جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کم بیک، لاہور میں گرین شرٹس دوسرے T20 میں 9 وکٹ سے کامیاب، 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے حاصل کر کے سیریز برابر کر دی۔ سائم ایوب کی طوفانی بیٹنگ، 38 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز بنائے، 5 چھکے لگائے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی بالرز کے وار نہ سہ پائی، پوری ٹیم صرف 110 پر ڈھیر ہوئی۔ فہیم اشرف کی 4 وکٹیں،
سلمان مرزا 3 شکار کر کے میچ کے ہیرو قرار. سیریز کا فیصلہ کن مارکہ آج کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ. پروجیکٹس کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. کہا تعمیراتی کاموں میں معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. فلائی اوور کی تکمیل سے جی ٹی روڈ سے مسافر سگنل فری اسلام آباد آ سکیں گے. یہ منصوبہ شہریوں کے سفری مسائل کے حل میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا. شہریوں کو ٹریفک مسائل سے نجات دلانا منصوبے کو اگلے 30 دن میں مکمل کرنا اولین ترجیح ہے. دن رات محنت کی جائے گی. پی ٹی آئی کی کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہیں، کابینہ ہے، ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں. وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے. پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں، یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو بیانات دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں. پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی بھی کوئی حیثیت نہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا پاک فوج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے. پاک فوج کو ملک کے دفاع کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہوں گے وہ کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کی ہر معاملے میں پاکستان مخالف پالیسی ہے. حکومت کے خلاف جانے کے چکر میں پی ٹی آئی ریاست کے خلاف چلی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبے کی سیاسی قیادت کا جرگہ بلانے کا فیصلہ. سہیل آفریدی کا مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ، محمد علی شاہ باچا سے رابطہ. تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا تھا صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو رائے نہیں. امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے. ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی تمام قائدین کو باضابطہ طور پر مدعو کریں گے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا شاندار آغاز. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا. خطاب میں کہا ورلڈ کلچرل فیسٹیول صرف کراچی نہیں پورے ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا. میلے میں مختلف ملکوں کے 1000 سے زائد فنکار پرفارم کریں گے.